طرف اٹھ گئی دم بے دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم بے دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے مکان، دور و نزدیک کے، یہی میلاد مسلم نہیں سلام رضا میں اپنے سلام مصطفیٰ جان رحمت میں چون قرآن و حدیث کا نچوڑ آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ اس کو شعری صورت میں بیان کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی یہ لبوں کو کہہ رہے ہیں، اور تشبیہات بھی اعلیٰ کیونکہ خزن ہے۔ پتلی پتلی گلے قدس، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ گلے قدس وہ پاکیزہ باغ، گل پھول، وہ کون جانے جہاں تو عیب کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں حضور تو حضور ہیں، دن تو دن ہیں، راتیں تو راتیں ہیں، لیکن جس گھڑی نے آمنہ کے لال کے بدن کو چوما ہے، میرے امام کہتے ہیں وہ بھی دل کو روشن کرتی ہے۔ ہم اس گھڑی پہ بھی لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنی خوش قسمت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے ہی اس نے تعلق اپنایا ہے اور فیض پایا ہے، اور ایسا پایا ہے کہ جب بھی وہ گھڑی آتی ہے اگر مل جائے تو دل چمکا دیتی ہے۔ جس سہانی گھڑی، سہانی گھڑی، پیاری گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز، دل افروز کہتے ہیں دل کو چمکانے والا، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تیری آمد تھی کہ کعبہ مجرے کو جھکا، حدیث پاک میں نہیں آتا کہ کعبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ آمینہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا کی طرح جھک گیا۔ اب عبد المطلب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا کیا؟ کائنات کے تاجدار آگے، سردار آگے، تو کعبہ بھی بتا رہا وہ آگے ہیں جس کے آگے سارے جھکے، یہ اللہ کے محبوب آگے ہیں۔ تو تیری آمد تھی کہ کعبہ سلامی کو جھکا، جسے مجرا کہتے ہیں۔ یہ مجرا ہماری طرف سے جو اردو میں ادھر مشہور ہے وہ نہیں ہے، کہیں وہ معنی لے جائیں، اللہ اس سے بچائے۔ تیری آمد تھی کہ کعبہ مجرے کو جھکا، سلامی کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ بت تھر تھرا کر گر پڑے، کہ آپ کیا آئے بت بھی الٹے ہو گئے۔ بلکہ جب نور مصطفیٰ آیا تو اس وقت ہی اللہ نے بادشاہ کے تخت بھی الٹا دیے۔ حضور آگے ہیں، اب وہ آئے ہیں جن کی ہر طرف بادشاہی ہے، ہر زمان پہ ہر مقام پہ انہی کے بادشاہی، اللہ نے ان کو اپنی سلطنت کا دودھا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے متعدد اشعار لکھے جو یہ مصطفیٰ جان رحمت میں وہ موجود ہیں۔ کبھی موقع ملے تو آپ اس کا ترجمہ اور اس کی شرح پڑھیں تو آپ مچلتے جائیں، کیا تشبیہات ہیں اور کس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا، ذیل اقدس کا، آپ کے ابرو مبارک کا، آپ کی پلکوں مبارک کا، آپ کی زبان مبارک کا کیسا تذکرہ کیا۔ تو زبان مبارک ہے وہ دہن جس کے ہر بات وہی خدا۔ کہاں ایسا بھی کوئی دہن بتاؤ نا کہ جو بولیں تو قرآن، خود بولیں ہی نا، وہ اس وقت بولیں جب رب
जलवा फरमाए। जब उसकी वही आए तो फिर बोले कि वो तहन जिसकी हर बात वही खुदा। देखो ना, ये है असल मिलाद कि यूँ बयान करो ना, ये तो नहीं ना कि अपनी तरह का करके ये मिलाद होता है। मिलाद यूँ होता है कि बताओ ना उनकी ज़ुबान जैसी किसी की ज़ुबान है, ना उनकी निगाह जैसी किसी निगाह है, ना उनके बाल मुबारक जैसे किसी के बाल हैं। लफ्ज़ बाल में बराबर हैं लेकिन हकीकत में कोई बराबर नहीं, बस एक लफ्ज़ में बराबरी है, बस बाल हैं लेकिन जैसे उनके हैं कायनात में किसी के हैं ही नहीं। अगर वो बाल मिल जाए वही बसी के लिए काफ़ी हो जाए। बाल भी बेमिसल, आक़ा दो जहां के गाल मुबारक भी बेमिसल, हुजूर की सारी ज़ात ही बेमिसाल है। कायनात में अल्लाह पाक ने एक ही वजूद बनाया है जिसके ऊपर कोई ऐब का लफ्ज़ आने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हीं को अल्लाह पाक ने वजूद के अतबार से भी कंप्लीट और कामिल बनाया। और ये सारे आले सुन्नत की समझ में आया कि हुजूर की ज़ात पाक। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस बात पे कि आपने सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये बिलखुसूस इस फैक्ट्री के मालिक मोहतरम कारी साहिब कि जिन्होंने ये चाहा कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आ गया है तो हमारी फैक्ट्री में भी मिलाद होना चाहिए, हुजूर का ज़िक्र पाक होना चाहिए। यकीनन जो सही बेटा होता है और समझता है कि मेरे बाप के मुझ पर एहसान है तो बाप को नहीं बोलता। तो समझता है ना माँ के बड़े एहसान है वो नहीं बोलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हकीकी बेटा और एहसान जाने वाला बेटा बेटों में वो भी होता है कि अब्बा जी साढ़े से की किता है, अब तो बगैर आया कोई नहीं कहता किता कि ऐसा ऐसे भी हैं, वो तो चलती हैं। बाप का लोग इनकार कर देते, बाप की मेहनतों का इनकार कर देती, कहते बाप का हमारे को एहसान नहीं जानते साढ़े से किते ही कुछ नहीं आने, कहते नहीं है, कहते नहीं अब्बे ने कीते ही कुछ नहीं, अम्मा ने कीते कुछ नहीं, तो वो ऐसे ही आ गया था। तू ये जो कुछ तेरा वजूद है जिसका ज़रिया तेरे वालिदैन नहीं, अल्लाह ने को ज़रिया बनाया तो वजूद से बड़ी दौलत। तुझे घर में ईमान भी मिल गया, वजूद मिल गया, तेरे जो सांस रहने हैं पीछे तेरे माँ बाप भी हैं। लेकिन औलाद में ऐसी औलाद भी होती है कि माँ बाप का एहसान नहीं मानती, तो वो भी होती है जो एहसान। इसी तरह हम हुजूर के रूहानी बेटे हैं, हम हुजूर के सारे हैं, लेकिन बेटों में से सारे मानते भी नहीं, सारे वो कहते हैं नहीं बस कुछ भी नहीं, हुजूर को पीछे कर देती जैसे बाप को पीछे कर देती। पीछे हो जाओ, बाप पीछे हो गया, बाप का कोई एहसान नहीं है। तो इसी तरह एक तबका ऐसा वो कहता है रसूलुल्लाह का कोई एहसान ना, उसने छोड़ो तो उनका जिक्र क्या करना है। तो जो समझ दिया ना कि हर घड़ी एहसान है तो वो कहते हैं हर घड़ी ही जिक्र मुस्तफा, क्योंकि हुजूर का ऐसा एहसान है कि एक लम्हा भी हम सोच नहीं सकते। सारा कुछ हुजूर के सदक़े, कायनात भी हुजूर के सदक़े, हमें ईमान भी बिला दो रसूलुल्लाह के सदक़े, रहमान भी बिला दो रसूलुल्लाह के सदक़े, ईमान भी बिला दो रसूलुल्लाह के सदक़े, यकीन भी बिला दो रसूलुल्लाह के सदक़े, तो कुरान भी बिला तो रसूलुल्लाह के सदक़े। यानी जो कुछ भी मिला रसूलुल्लाह के सदक़े, तो जो मिल रहा है आपके सदक़े, तो जो मिलता रहेगा आपके सदक़े। तो फिर बंदा हुजूर का जिक्र ना करे तो किसका करे। मुझे शायद की बात याद आई, उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि कुछ तो हयाती का मयार होना चाहिए। पंजाबी का शायर कितने मिठे ना समझा अड़े जुबे गुबे रख के नहीं लोग समझते, तो अपने आप को शेख हदीस करवाते हैं। कोई कहता है मैं बड़ा पढ़ा हूँ, मैं बड़ा पढ़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो हमने वो भी देखे कि उनसे बेहतर क्या उनका वो मुकाबिल भी नहीं आते। जिनके दिल में मोहब्बत ना हो, जितना पढ़ा हो कुछ भी नहीं है, तो जिनके दिल में मोहब्बत हो, थोड़ा भी पढ़ा हो, बहुत कुछ है। मोहब्बत तो है ना, प्यार तो है ना, तो दावे बड़े करते हैं। तो पंजाबी के शायर को सुनो ना, मीठे मीठे अंदाज, आला तो आला है ना, उनका कोजी दे हाथी का म्यार होना चाहिए, कोजी दे अल्लाह के हबीब नाल प्यार होना चाहिए। और दुनिया की रहना है जिसे मरना ही बेहतर है, रसूलुल्लाह से प्यार ना हो तो ज़िंदगी का म्यार तो होना चाहिए ना। हर कोई बंदा किसी से जीता है, लेकिन मोमिन रसूलुल्लाह से जीता है, हुजूर के बगैर तो कुछ भी नहीं। वो भी किसी ने कहा कि वो भी बड़े खूबसूरत अंदाज में, वो भी पंजाबी का ही है शेर, और वो मुझे बड़ा पसंद भी है और कभी कभी याद आता है। फिर वो शेर मैं पढ़ देता हूँ। वो क्या शेर है, वो शेर क्या है,
محفل کے بارے میں جب ہم رل مل کے بیٹھتے ہیں نا تو وہ سبب تو بنتا ہے نا. وہ کیا شعر، ایک شعر ہے کہ جب محفل کی جاتی ہے تو ادھر بولا جاتا ہے حضور کے ذکر میں. تھوڑا سا میرے ذہن میں نکلا وہ شعر، لیکن اس کا یہی ہے کہ رل مل بینا چنگا لگتا ہے اللہ ذکر نبی دا کر دیا. بلا شاہ صاحب کو یاد آ پہلا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا. ذکر نبی دا وہ کون سا متی ہے جو ذکر مصطفیٰ سے چڑھتا ہے؟ وہ متی ہے اللہ بھی محبوب کا ذکر کرتا. اور مجھے بتاؤ کب نہیں کرتا، وہ کب ہی بتا دو. وہ کب بھی نہیں کہ اللہ ذکر، اللہ پہ تو کب بھی نہیں بول سکتے. جب کب بھی نہیں تھا وہاں تب بھی کر رہا تھا. سبحان اللہ. جب سارے چلے جائیں گے پھر بھی کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے بلند کر دیا اور میں ہی درود بھیج رہا ہوں. ہر گھڑی ہر نماز ذکر مصطفیٰ حضور کی تعریف اللہ کر رہا. ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگتا ہے. ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگتا ہے. دیکھو نا کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب امتی بیٹھ کے اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں. بتاؤ کتنی رحمتیں برستی ہوں. آپ کسی دنیا دار کا ذکر کر رہے ہو، آپ تو خالق کائنات کے محبوب کا ذکر کر رہے ہو. یہاں وہ دنیا کے دار کے محبوب کا ذکر کرے تو وہ کہتا ہے میں حالی نہ جانے دوں. تو جو ساری کائنات کے آقا ہیں اللہ کے محبوب ہیں، تو جب دنیا دار اپنے محبوب کے لیے ذکر کیا جائے خالی نہ جانے دے، تو جو اللہ کے یار کا ذکر کرے وہ خالی کیسے چلے جائیں گے؟ میں ایک دو بات کرنے لگا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری محبت والے اللہ کا فضل ہے. اللہ اور آپ پہ فضل فرمائے اور مہربانی فرمائے. ہمیں اللہ اپنے محبوب کا ادب دے دے، تعظیم دے دے. کیا دے دے؟ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا یہ بھی تعظیم کی صورت ہے. آپ حضور کے ذکر کی تعظیم کر رہے ہو نا، ذکر سن رہے ہو اور بڑی توجہ سے سن رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے. کس کا؟ ذکر کا. تو جو ذکر کا ادب کرتا ہے وہ ذات کا ادب ہے، حضور کا ذکر ہے نا، حضور کا میلاد ہے. تو آپ بات ہو کہ لنگر کا بھی انتظام ہے، ذکر بھی سن رہے ہو، تلاوت بھی ہوئی، نعت شریف بھی ہوئی. ادب یاد رکھو، ادب کے بغیر کچھ نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. دیکھو نا آج جھنڈی لگانے تو لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، جھنڈا لگانے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، باہر مرچیں لگانے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے. بنتا کہ نہیں مسئلہ؟ کیوں بنتا؟ 14 اگست پہ کیوں نہیں بنتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارے بچے جھنڈے نہیں پکڑتے؟ منع کرتے ہیں ہم، جھنڈیاں نہیں لگاتے، گھروں میں بھی لگاتی، باہر بھی لگاتے ہیں. اس وقت کوئی شریعت یاد نہیں آتی کہ یہ نجائز ہے، بدعت ہے، فضول خرچی ہے، تم لائٹیں لگا رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم باہر نکل کے نعرے لگاتے ہو پاکستان زندہ باد زندہ باد. اور پھر پروگرام ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھو، آپ نے جو میڈیا پہ دیکھتے ہو کہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا، ہمیں ایک ملک عطا ہوا جس میں ہم اللہ اس کے رسول کو یاد کر سکے، اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل ہوا. تو پھر ظاہر ہے جو محب وطن ہے اس نے تو خوشی منانی ہے کہ اللہ کی نعمت بھی نہیں ہے ہمیں انڈیپینڈنٹ آزادی، اللہ کی نعمت ہے. تو آپ واپس سے نعرے بھی لگاتے ہو، بچے بھی لگاتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے آپ سے، اور یہ ایک محبت والا ہی سوال ہے اور ادب سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتاؤ تو صحیح نا، یہ کہاں کا اصول ہے کہ پاکستان کے لیے تو محبت میں آگے جھنڈے بھی لگ جائیں اور چنڈیاں بھی لگ جائیں، نعرے بھی لگ جائیں، پروگرام بھی ہوں، سارا سسٹم ہو، وہاں بدعت یاد نہیں رہتی کہ یہ بھی کوئی بدعت ہے اور اس بدعت نجائز ہے تو یہ بدعت کر رہے ہیں. وہاں تو وہ بھی ہیں جو آج فتوے لگا رہی ہیں، وہ بھی جھنڈے پکڑتی ہیں. چلو کریڈٹ لینا مقصود ہو، ان کا کوئی اور مطلب ہو، لیکن کرتے تو ہیں. ہم پوچھتے ہیں دشمنی پاکستان میں جھنڈے اٹھاتے ہو؟ سوال ہے ہمارا، یہ دشمنی پاکستان میں جھنڈا اٹھاتے ہو اور یہ جو باتیں کرتے ہو دشمنی ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ نہیں، یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں پاکستان سے محبت ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں محبت ہے تو جھنڈی لگا کے اظہار کر رہے ہیں نا. ہم محب وطن ہیں، ہم باہر نکلتے تو کیا بتاتے ہیں؟ میں کہتے ہیں ذرا آپ سوچو، یہ پیغام تمہارا دور تک جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ چھوڑو لوگوں کی باتیں، آپ تھوڑا خود بھی تو فکر کرو نا. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ آپ بچے تو نہیں ہیں، آپ بھی تو تھوڑا غور و فکر کر لیا کرو کہ پاکستان کے لیے جھنڈا اٹھائیں محبت کے لیے، وہ جائز ہو جائے تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے ان کی محبت میں جھنڈا اٹھائے تو ناجائز ہو جائے. یہ بات آپ سمجھے نہیں ہے.
حضور کی محبت میں جھنڈا لگے، حضور کی محبت میں مرچیں لگیں، تو لوگوں کو کیوں لگتی ہیں، کیوں تکلیفیں ہوتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں 14 اگست کو کیوں نہیں لگتی؟ 14 اگست کو تو ملک پاکستان ملا ہے صرف ہمیں، اور 12 ربیع النور کو وہ آئے ہیں جن کے صدقے ساری کائنات ملی ہے، اور 14 اگست کو صرف ہمیں ملک ملا ہے اور بس ہم آزاد ہوئے ہیں۔ 12 ربیع النور کو وہ آئے ہیں جن کی وجہ سے ساری آزاد ہوئی، اور وہ ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے نعمت ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور وہ ساری کائنات کے لیے نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات، اس لیے ہم کہتے ہیں نا ایسا نہ کیا کرو، کیوں پریشان ہوتے؟ نہیں کرنا تمہاری مرضی ہے، اور یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو اللہ چنتا بھی نہیں ہے، ہر ایک کو توفیق دیتا بھی نہیں، تو لہٰذا تم نے نہیں توفیق تو تم آگے سے فتوے کیوں داغتے ہو؟ کہ 12 ربیع النور کی بات کے ذہن میں رکھیں، تو جب آپ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا مسجدیں سج جاتی ہیں، آپ سارے جانیں ہماری مسجدیں بھی سجتی ہیں، اوروں کی بھی سجتی ہیں، لائٹیں لگتی ہیں، تو ایک حدیث بتا دو کہ صحابہ نے لائٹیں لگائی ہوں، ایک حدیث بتاؤ نا، میں کہتی ہوں نا بتاؤ صحابہ نے ایسے کیا، ہم کہتے تم بتاؤ لیلۃ القدر سے یہ انتظام، پہلے 10 دن تیاریاں، پھر ختم قرآن، پھر رش، مٹھائیاں، دعائیں، یہ سلسلے جس طرح یہ پروگرام کیے جاتے ہیں، کیا صحابہ نے کیے؟ تو پھر یہ مجھے بتاؤ کیا قرآن ہر رات کو نازل ہوتا؟ یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ تو ایک دفعہ آئے، ٹھیک ہے ایک دفعہ برکتیں لے کے آئے، ہر بار تم کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں بتاؤ قرآن ہر بار آئے؟ قرآن ایک مرتبہ آیا، لیکن جب بھی وہ رات آتی ہے وہ برکتیں لے کے آتی ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ تو قرآن سے پتہ چل رہا ہے، ایک برکت والا جب آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ برکت بس عارضی ہوتی ہے اور وہاں تک رہتی ہے۔ اللہ کریم ہے، جب کرم والی ذات کو بھیجتا ہے، کرم والی چیز کو بھیجتا ہے، پھر اس کا فیض ختم نہیں کرتا، جب بھی وہ رات کو گھڑیاں آتی ہیں وہی فیض ہماری پھر دیتا ہے، اور جس کے نصیب میں اس کے من چمک جاتی ہے۔